حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت کے امیر المومنین کے خلافت، اس وقت تو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یار بہت، اس وقت اسلام کی زبان میں کہا جاتا تھا امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، وقت کے خلیفہ تھے۔ شام کا رہنے والا ایک شخص تھا جو غریب تھا اور قرضہ چڑھ گیا اس کے ساتھ، وہ شام سے چل پڑا پیدل سفر ہوتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر مدینے میں آئے، آ کر حضرت ابو بکر صدیق باہر اور اندر لے گئے۔ باہر کا دروازہ تو بڑا خوبصورت، جب اندر گئے تو وقت کے خلیفہ کو گھر چارپائی تک بھی نہیں تھی، کھجوروں کی 2 چٹائیاں پڑی تھیں اور ایک گلاس پانی پینے کے لیے مٹی کا تھا اور ایک مشکیزہ تھا پانی والا، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ شخص کہنے لگا اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، میں نے کہا امیر المومنین کے در پر جاؤں گا، کچھ لے کر آؤں گا، یہ تو پہلے سے ہی بھوکے ہیں، ان کے گھر میں تو کچھ نہیں ہے، دروازہ تو بڑا خوبصورت لگا ہوا تھا بیر بٹھانے کے لیے، اندر تو کچھ نہیں ہے۔ آ کر کے تو حضور مجھ پر تو قرض ہے، میں تو کچھ لینے کے لیے آیا تھا۔ میرے وقت کے خلیفہ تھے، وقت کا بادشاہ کیا کچھ نہیں کر سکتا یار، جب چاہے استری پر ٹیکس لگا دے، جب چاہے کیمرے پر ٹیکس لگا دے، جب چاہے بجلی پر ٹیکس لگا دے، جب چاہے پنکھے پر ٹیکس لگا دے، جب چاہے روٹی پر ٹیکس لگا دے، پانی پر ٹیکس لگا دے، روڈ پر ٹیکس لگا دے، جہاں مرضی چاہے ٹیکس لگاتا، اپنے پیٹ کو بھرتا پھرتا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا ٹیکس سب سے پہلے فرعون کی حکومت میں لگے تھے، یہ رب کا قرآن بیان کرنا ہے۔ فرعون نے سب سے پہلے ٹیکس لگائے تھے اور آج یہ قوم ہے جو ٹیکس ہے۔ اسلام کی حکومت میں کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ وہ شخص آیا امیر المومنین کے در پر، خلیفۃ المسلمین کے در پر، حضور مجھ پر قرض ہے 3000 اشرفیاں دینی ہے، غریب آدمی ہوں، کہاں سے اتاروں گا، مجھے دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو اور کہتے ہیں یار عجیب بات اور میں بتاؤں آپ کو، کہتے ہیں حضور بتائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یار 3 دن ہو گئے میں کھجوروں پہ اور پانی پہ گزارا کر رہا ہوں، کھانے کے لیے میرے گھر میں آتا تھا، 3 دن ہو گئے اناج کا منہ تک بھی نہیں دیکھا، پانی اور کھجور کھا کر میں گزارا کر رہا ہوں، 3 دن ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں حضور پھر میں کدھر جاؤں، غریب ہوں۔ آپ نے فرمایا یار تجھے میں ایک گھر دکھاتا ہوں، گھر پہ حضرت عثمان صدیق اس کے در پہ جب گیا، دروازے کے جیسے ہی قریب پہنچا نا، اس کے کانوں میں آواز آئی، حضرت عثمان غنی گھر کے اندر ڈانٹ رہے تھے اپنے بچوں کو شہد اور دودھ کے اوپر، وہ بچے شہد دودھ کے اندر شہد ملا کر پی رہے تھے۔ عثمان غنی فرمایا یار اتنا تم فضول خرچی کرتے ہو، دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، ایک ایک چیز استعمال کیا کرو۔ یہ تو اندر سے آواز آ رہی کہ شہد دودھ کو نہ ملا کر تم پی رہے ہو۔ مجھے کہاں تھا ابو بکر صدیق نے، یار سخی بڑا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عثمان غنی سمجھا کے بچوں کو یہ بات کہ بیٹا تھوڑا خرچ کیا کرو جو تمہارا گزر اوقات ہو جائے، بس دودھ پینے سے تمہارا گزر اوقات ہو سکتا ہے، شاید لازمی ملانا ہے، ہاں بیمار ہے تو اور بات ہے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف تھوڑے لمحے کے لیے لیٹ ہوئے، 1-2 منٹ لیٹ ہوئے، آ کر دروازہ کھولا۔ اس شخص نے کہا کیونکہ حضرت عثمان غنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شخص کہہ کر چلا تھا کہ حضور میں آپ کا جا کر دے دوں، مجھے ابو بکر صدیق نے بھیجا ہے، میرا نام لینے کی ضرورت نہیں، اصل میں یہ کہنا کہ محمد نبی کا غلام ہوں۔ جب دروازے سے آپ باہر نکلے، اس شخص نے کہا السلام علیکم۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنے کے بعد سب سے پہلی بات جو آپ نے کی ہے نا، آپ نے فرمایا یار معذرت چاہتا ہوں، بچوں سے کچھ باتیں بچوں کو سمجھا رہا تھا، دروازہ کھولنے میں اس لیے لیٹ ہو گیا۔ کیا 1-2 منٹ کیا لیٹ ہوتا ہے؟ اعلیٰ ظرف کے مالک تھے نا، اعلیٰ ظرف کے مالک تھے، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ چھوٹے ملتے، چوراہی سر نگل ہو کر بھرا
کرتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہمارے یار معذرت خواہ ہوں, دو لیٹ ہو گئے, لیٹ دروازہ کھلا ہے, تشریف لے آئے اندر. آپ اندر لے آئے, اس کو بٹھایا. سب سے پہلی جو چیز پیش کی, دودھ کے اندر شہد ملا کر اس کو دیا. اس نے کیا, اس نے کہا دودھ کے اندر شہد ملا کر ہمیں پلا رہے ہیں. تھوڑی دیر گزری تو کھجور کا حلوہ بنا ہوا پیش کر دیا. پھر اس نے کھایا. پھر تیسری چیز آ گئی, بالکل سیر ہو گیا مہمان. تو پھر بیٹھے, آپ نے فرمایا جی اب حکم فرمائیں کیا کام آئے. سوچنے لگا یار گھر میں شہد کے اندر دودھ نہیں ملانے دے رہے, تو ہمارے لیے تین چیزیں پیش ہو رہی ہیں. گھر میں تو شہد دودھ کے اندر ملا رہے تھے, تو غصہ فرما رہے, ہمارے لیے تین چیزیں پیش ہو رہی ہیں. ذہن کے اندر خیال تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سامنے بیٹھے ہیں اور پوچھ رہے ہیں یار حکم کرو, کیسے آنا ہوا ہمارے گھر پہ. کہتا ہے میرے ذہن خالی لکھتا ہے کہ وہ شخص ذہن پہ سوچ رہا تھا یار یہ نہیں مانتا تو اتنا مجھے دے دو, اتنا سخی ہوگا. اس نے کہا کہ حضور شام سے آیا ہوں, حضور کا غلام ہوں, مجھ پر قرض ہو گئی ہے 3000 اشرفیاں, بس اتنی بات کرنی تھی. حضرت عثمان غنی نے اپنے غلام کو آواز دی. ایک غلام آیا, اونٹ ایک لادا ہوا تھا پورا. فرمایا کہ یہ اونٹ ہے سامنے, اس اونٹ کے اوپر تیرے کپڑے بھی اور تیرے بچوں کے کپڑے بھی میں نے رکھوا دیے, اور تیرے گھر کا راشن بھی میں نے رکھوا دیا, اور 6000 اشرفیاں بھی رکھوا لی ہیں. اس نے کہا حضور مجھ پر تو قرض 3000 اشرفیوں کا تھا. آپ نے فرمایا یار بس تو لے جا. پھر اس نے سوال کیا حضور آپ گھر کے اندر تو بچے پر غصہ فرما رہے تھے, صرف اس نے دودھ کے اندر شہد ملایا, مجھے 6000 اشرفیاں دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا سن, مجھے میرے رب نے رزق اس لیے نہیں دیا کہ میری اولاد یہ اچھا کرے, بلکہ رزق اس لیے دیا ہے کہ میں رب کے راستے کو لگوں اور حضور کے امتی ہوں. مجھے رب نے رزق اس لیے دیا, یہ نہیں ہے کہ میری اولادیں آ کر یہ اشیاء کرے. اولاد جب ہوگی تو رب رزق اس کو بھی دے دے. ہمارا تو ہم ہے نا, حقیقت بات ہے, 10 روپے دیتے ہوئے 7 دفعہ 10 مرتبہ اس کو دوہراتے, میں نے تجھے 10 روپے نہیں دیے تھے. ہم ہیں کہ جمع پونجیاں کر رہے ہوتے اپنی اولادوں کے لیے, ہماری اولاد یاشیاں کرے گی. اولاد بڑی ہو کر پیٹا کھانے کے لیے بھی نہیں آتی, بھول جاتی. اور 10 روپے رب کے راستے دے دیتے. ہم تو یار میں تو بڑا نیک آدمی ہوں, میں نے 10 روپے دے دیے. حالانکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ تم سیدھے ہاتھ سے دو, کھبے ہاتھ کو پتہ بھی نہ کرو, ایسے رب کے راستے کو لگاؤ. اور یہ حقیقت بات ہے, حقیقت بات ہے. جب میلے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا, لکی رانی سرکس ہو گیا اس طرح کا, کہ میری اولاد یاشیاں کرے, رزق اس لیے دیا ہے کہ تاکہ میں اس کا دیا ہوا رزق اس کے راستے پہ بھی لگاؤں اور حضور کے خدمت یہ لے جا. جب لے کر جانے لگا تو حضور پھر سوال کرتا ہے, حضور یہ اونٹ لگا ہوا ہے, میں تو اکیلا جا رہا ہوں, شام کے علاقے پہنچوں گا, اونٹ کون واپس کرے گا؟ آپ نے فرمایا میں نے اونٹ واپس لینے کے لیے نہیں دیا, یہ اونٹ بھی میری طرف سے گفٹ ہے, لے جا اس کو. جب دروازے سے نکلنے لگا نا تو جزاک اللہ شکریہ کہنے لگا. آپ مسکرا کر فرمایا یار شکریہ میرا ادا نہ کر, شکریہ اس ابو بکر کا ادا کر جس نے میرے گھر پہ بھیجا ہے. شکریہ حالانکہ ابو حضرت عثمان غنی کو کس نے بتایا, کوئی بات چیت نہ ہو, پھر بھی فرما رہے ہیں شکریہ ابو بکر کا ادا کرنا جس نے تمہیں میرے گھر پر بھیجا.